یہ بات کہی جاتی ہے، آج بھی کہی جا رہی ہے کہ جی مسیحی برادری جو ہے وہ برابر کے شہری ہیں، اور مائنورٹی کارڈ کا بھی اعلان کیا ہے آج مریم نواز صاحبہ نے کہ بہت جلد دیا جائے گا۔ سوال یہ کہ اگر ایک طرف آپ ان کو کہہ رہے ہیں مائنورٹی اور کہہ رہے ہیں جی برابر کے شہری، پھر ہم یہ جو لفظ ہے اقلیت یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اور ایک سوال سر اور ساتھ تعارف کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، تعارف کے لیے ہوتا ہے، برابر کے شہری ہیں، مطلب یہ نہیں کہ تاکہ اس کو ایک کمیونٹی آپ کہہ لیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے نہ آپ استعمال کریں تو اچھی بات ہے، لیکن جو کرسچن مائنورٹی کہہ لیں اتنے ہی بڑے پاکستانی وہ ہیں۔ پاکستان کی حدود میں جو بھی رہتا ہے، پاکستان کا وہ سکھ ہے، وہ مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، وہ پارسی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کے بنیادی حقوق وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ اچھا، اور اس لحاظ سے کوئی تمیز نہیں ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو سب اسی طرح محترم ہے، اور سب کی جو حفاظت کرنا ہماری ریاست کی ذمہ داری۔ سر پھر پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ کیوں یعنی کہ کوئی غیر مسلم نہیں بن سکتا؟ یعنی آئین میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، آئین کے آرٹیکل جو ہیں وہ ممانعت کرتے ہیں، اس کی کوشش بھی ہوئی تھی آئین میں ترمیم لانے کی 2019 میں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر شخص نے صدر یا وزیر اعظم تو نہیں بننا ہوتا، اور ریسٹرکشن کیوں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں؟ مثلا برطانیہ میں تو ملکہ ہے، وہ بادشاہ ہے، تو کوئی آدمی عام آدمی تو بادشاہ نہیں بن سکتا۔ لیکن سر وہ تو الیکٹڈ تو نہیں ہے نا، وہ تو یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی عام آدمی اٹھے کہے کہ جی جیسے برطانیہ میں مسلمان جو ہیں وہ میئر بھی بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، تو ایک خاندان حکومت کر رہا ہے۔ جاپان میں بادشاہت ہے، کوئی عام آدمی بادشاہ نہیں بن سکتا، تو اس لیے ملکہ جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ بھی ہے۔ بالکل، اب تو خیر بادشاہ ہیں۔ تو یہ اپنے روایات ہیں، ہر ہاں جسٹس بھگوان داس جو ہیں وہ بھی مجھے یاد آئے۔ ہاں جی، تو مختلف ملکوں کی روایات ہیں، اگر یہ نہ بھی ہوتا اس میں لوگوں نے درج کر دیا جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں جوش و خروش میں، اگر نہ بھی ہوتا تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سر، میں صرف ایک کامنٹ چاہوں گا آپ کریں، میں کیونکہ وہ کالم پڑھ رہا تھا خورشید ندیم صاحب کا کل کا غالباً قوم یا معاشرہ کے نام سے انہوں نے لکھا، جس میں کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ جی پہلے ہم نے کہا کہ قوم کی بنیاد جغرافیہ نہیں مذہب ہے، جب مذہب کی بنیاد پر ہم نے ایک ملک لے لیا تو ہم نے کہا کہ اب جغرافیے کو قومیت کی اساس مانا جائے، جو پاکستانی ہیں وہ ایک قوم ہے چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو۔ تاریخ نے لیکن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، لوگ ریاست کو یاد دلاتے رہے کہ جب پاکستان مذہب کے نام پر لیا تھا تو جو اس مذہب کو نہیں مانتا وہ برابر کا شہری کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم میجورٹی میں آ گئے، جب ہم مائنورٹی میں تھے تو پھر ہم میجورٹی کے رحم و کرم پہ تھے، اور جب میجورٹی میں آ گئے تو مائنورٹی جو ہے وہ پھر ہمارے سے وابستہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے کہا جب ہم اب یہ برابر کے شہری ہیں، برابر کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو، اور وہ اس کی حفاظت اسی طرح ہوگی جیسے مسلمانوں کی ہے، صحیح، اور اسی طریقے سے ووٹ کا حق بھی ان کو دیا جائے گا، ان کی نمائندگی بھی اسمبلیوں میں موجود ہوگی، اور آپ دیکھیں ان کو ووٹ کا حق بھی حاصل ہے، وہ عام انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہیں، اور پھر ان کے نمائندے جو ہیں ان کے لیے نشستیں بھی مختص ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں چنے جاتے ہیں، لیکن سارے حقوق ان کو حاصل رہیں گے، اس پہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو مائنورٹی ہے اس کے حقوق نہیں ہونے چاہیے۔ میجورٹی اور مائنورٹی کا انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی اس میں تمیز نہیں، اور قائد اعظم نے تو بڑے زبردست الفاظ ادا کیے تھے، کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو، مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم، یعنی جو کاروبار مملکت ہے اس میں کسی سے پوچھا نہیں جائے گا آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سکھ ہیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ 11 اگست کی غالباً سر کہتے ہیں کہ جو تقریر 11 اگست کی تقریر پر آپ آزاد ہیں، یعنی کہ جس عبادت گاہ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، میثاق مدینہ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں سے معاہدہ کیا، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں، دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تحریری دستور۔ اچھا، اس میں لکھا گیا یہودی اور مسلمان جو ہیں وہ ایک امت ہوں گے۔ اچھا، ہاں جی، ایک امت ہوں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے اس کے الفاظ ہیں، یعنی اس میں یہ کہا مذہبی حوالے سے نہیں، یعنی اپنے حقوق کے حوالے سے، اچھا، ان میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، جو تو حقوق ان اسی کے جو وہی- مساق مدینہ کے الفاظ ہیں ہاں۔ وہی یہاں ادا ہوئے، جو 11 اگست کی تقریر ہے کہ مسلمان ہو ہندو ہو اس کے حقوق وہی ہوں گے، اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، توقیر کی حفاظت ویسے ہی کی جائے گی، کوئی تمیز نہیں ہوگی۔